بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 289 ویلاگ ہے اور ایپیسوڈ نمبر ہے 8 یعنی 8 اور پیج ہے 316۔ اور ناظرین، واقعہ چل رہا ہے قصص الانبیاء کتاب سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور خبر لانا حدود کا بلقیس کے شہر سبا سے، یہ مین ہیڈنگ چل رہا ہے۔ ناظرین، قصص الانبیاء یہ کتاب ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ہم اس کا ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس نیت سے، اس امید سے کہ آپ یہ سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں درج کیے گئے ہیں اس کتاب کے اندر، جو ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ملک کے ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ نہ تجھ کو تاریخ سے آ گئی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی۔ خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلماں کو ہے ننگے وہ پادشاہی۔ کس قدر بے باک دل اس ناتواں پیکر میں تھا، شعلہ گردون عورت ایک مشت خاکستر میں تھا۔ موت کی لیکن دل دانا کو کچھ پرواہ نہیں، شب کی خاموشی میں جز ہنگامہ فروا نہیں۔ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ ایپیسوڈ نمبر 8 ویلاگ نمبر 289 پیج ہے 316۔ قصص الانبیاء ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جن یعنی جن و انس، جن کی بات ہوئے، جنوں کی بات ہوئے، جن یہ بات، جنات یعنی جن یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ کر بعد میں بہت ڈرے کہ اگر ہماری بات جھوٹ ہوگی تو ہم کو ضرور سزا ملے گی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان باتوں کو آزمائش کرنے کے لیے بلقیس کی آمد کی راہ پر اپنے تخت گاہ کے سامنے حوض بنوا کر اس پر ایک پل بنوایا، یعنی شیشے کا پل بنوایا، تیار کرایا، اور اس حوض میں مچھلیاں اور مرغابیاں بھی چھوڑیں، مچھلیوں مرغابی بھی چھوڑیں، اور وہ پل ایسا تھا کہ اوپر ظاہر معلوم ہو، اور بلقیس اس کے اوپر سے آوے گی تو یقین ہے کہ پانی ہی کے دھوکے سے پنڈلیوں کے کپڑے اٹھائے گی تو پنڈلیوں کے بال ظاہر ہو جائیں گے۔ یہی حکمت اس کی آمد پر کی گئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قال اللہ تعالی، قرآن کہتا ہے اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دربار والوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے دربار والو، تم میں کوئی ہے کہ لے آوے میرے پاس تخت بلقیس کا، پہلے اس سے کہ وہ آوے میرے پاس مسلمان ہو کر۔ کہا ایک جن نے جنوں میں سے کہ میں لے آؤں گا تمہارے پاس اس کا تخت، پہلے اس سے کہ تم اٹھو اپنی جگہ سے، اور تحقیق میں البتہ اس پر زور آور ہوں، با منت اور با امانت، اس واسطے کہا کہ اس کے تخت میں جواہر لگے ہوئے تھے نہایت بیش قیمت۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ نے کہا کہ اس سے میں جلدی لاؤں گا، اس سے بھی پہلے میں لاؤں گا۔
بلقیس کے تخت کو مانند ایک پلک کے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کیا کہتا ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، کہا اس شخص نے کہ نزدیک اس کے علم تھا، یعنی اس میں اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ جانتا تھا، وہ بولا کہ میں لے آؤں گا تیرے پاس تخت بلقیس کا، پہلے اس کے کہ وہ پھر آوے طرف تیرے، پہلے اس کے کہ وہ پھر آوے طرف تیرے، نظر تیری یعنی کسی طرف دیکھنے سے پھر اپنی طرف دیکھے، اس سے قبل یعنی ایک پلک ایک جھلک میں۔ پھر آصف نے اس میں اعظم پڑھتے ہی ایک بتی پل میں تخت بلقیس کا سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود کیا۔ اس میں اعظم پڑھتے ہی ایک پل ہی میں، ایک ہی پل میں تخت بلقیس کا سلیمان کے پاس موجود کیا، لے آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کیا کہتا ہے، قال اللہ تعالی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ روپ بدل کر دکھاؤ اس عورت کو اس کا تخت، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اس میں سوجھ بوجھ ہے یا نہیں، یا ان لوگوں میں اس کا شمار ہے جن کو سوجھ بوجھ نہیں۔ اور روپ بدلنا یعنی بلقیس کا تخت جڑاؤ تھا، وہ جڑاؤ اکھاڑ دیا گیا اور دوسرے کرینے سے اس کو جڑا گیا، کیونکہ اس سے بلقیس کی عقل آزمائی تھی اور پھر اپنا معجزہ دکھانا بھی تھا۔ چنانچہ کار پردازوں نے ایسا ہی کیا، غرض جب بلقیس اس حوض کے کنارے پر آئی اور پل شیشے کا تھا جو کہ اعلیٰ قسم کی کاریگری سے تیار کرایا گیا تھا، اس پر اس کی نظر پڑی اور اس کو یقین ہوا کہ شاید یہاں پانی ہے، تب اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اس کی ساکھ پر کچھ بال نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو بات جن نے آ کر کہی تھی وہ جھوٹ بات تھی۔ اور جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور پھر اس نے تخت اپنے کو پہچانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، کسی نے اس کو کہا ایسا ہے تیرا تخت، تب اس نے اپنے تخت کے پاس جا کر بولی، گویا یہ وہی تخت ہے اور ہم کو معلوم ہو چکا ہے کسی ذریعے سے، اور ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میں انہی کا نہات خواہ ہوں، میری گفتگو مدینہ، میں انہی کا نہات خواہ ہوں، میری گفتگو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔